نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ آیت ہم نے پڑھی، یہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکل گئے اپنے گھروں سے؟ دار کی جمع ہے دیار، پلورل ہے، دیارہم وہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوفن، الفن کہتے ہیں 1000 کو، جو عربی کی کاؤنٹنگ بہت ایزی ہے، اگر آپ ایک دفعہ سیکھ لیں صرف 10 تک تو آپ کو پوری کاؤنٹنگ آ جائے گی، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا دیکھیں 1 سے 10 تک ایزی ہے، پھر 11 ثانی عشرہ ثلاث عشرہ ایسے کرتے رہے، اور پھر ثلاثون، پھر اس طرح سے آگے چلتے رہے۔ 100 صرف 100 کو کہتے ہیں، اور الفن 1000 کو کہتے ہیں، اگر آپ نے سیکھی ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ۔ اور یہ الوف 1000 کا پلورل ہے۔ تو یہ جو لوگ نکلے ہیں اپنے گھروں سے، یہ کوئی پرانے کسی وقتوں کی سٹوری بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کچھ لوگ تھے بنو اسرائیل کے کسی ٹائم پیریڈ میں، وہ ہزاروں کی تعداد میں، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے غالباً 10,000 لوگ تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے جو اپنے گھروں سے نکلے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی جگہ پہ کوئی پلیگ آ گیا، کوئی طاعون وغیرہ یا کچھ اس طرح کا بیماری پھیلی، تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور سارے اکٹھے گھروں سے نکلے، اور دور کہیں جا کے کوئی ماؤنٹین کی کوئی ویلی تھی، دونوں طرف پہاڑ تھے، وہاں جا کے یہ لوگ رہنے شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو لگا کہ ہم تو پلیگ سے بھاگ گئے ہیں، بچ گئے ہیں ہم تو، لیکن ظاہر ہے اللہ کے نزدیک تو موت تو اللہ نے دینی ہے۔ تو دونوں طرف 2 فرشتے آئے، وہ ایک ویلی تھی، جب ماؤنٹنز تھے، دونوں طرف کھڑے ہو کے فرشتوں نے زور سے ایک چیخ ماری، اور یہ سب جو 10,000 تھے یا جتنے بھی ہزاروں تھے، الوف سے مطلب several thousand ایٹ لیسٹ تھے یہ لوگ، تو وہ سب وہیں کے وہیں گر کے مر گئے۔ اور پھر اتنی زیادہ ڈیڈ باڈیز تھی، اتنی زیادہ لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، جو آس پاس کے لوگوں کو جب پتہ لگا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو ان کو تو دفنانے کا بھی کوئی پاسبل ہی نہیں ہے، اتنے ہزاروں لوگ ہیں۔ تو انہوں نے بس ان کے چاروں طرف ایسے ایک فینس سی بس سارٹ آف لگا دی، اور بس وہ اندر ہی گلتے سڑتے رہ گئے۔ پھر ایک اسرائیلی روایت ہے غالباً کہ یہ حضرت ہیزیکل علیہ السلام تھے یا حزیکل علیہ السلام تھے، مجھے ایگزیکٹ نام 2-3 مختلف اس طرح سے آتے ہیں۔ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، مطلب وہ حیران ہوئے کہ اتنے سارے لوگ مرے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے، اس لیے آ رہے ثم احیاہم۔ دیکھیں الوف حذر الموت، ان کو موت آ گئی۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا موتوا، مر جاؤ، تم سب مر جاؤ۔ تو ثم احیاہم، انہیں پھر وہ نبی کی دعا تھی، ظاہر اللہ نے قبول فرمائی اور ان کو پھر زندگی دی۔ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن زیادہ تر جو ایمپل میجورٹی لوگ ہیں وہ اس کو جانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ یہ اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ وہ موت سے اپنی طرف سے بھاگ رہے تھے، جبکہ موت تو اللہ نے دینی ہے، تو یہ ان کا ٹیکنیکلی فائدہ نہیں تھا بھاگنے کا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، بلکہ ایک مشہور ایک واقعہ ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ شام یعنی سیریا کی طرف جا رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے مدینہ سے، راستے میں انہیں اطلاع ملی کہ وہاں پہ کوئی پلیگ آ گیا، طاعون، جو امواس شہر سے، وہاں کا کوئی ایک سٹی تھا جہاں سے شروع ہوا، اور اس میں بھی بہت سارے ہزاروں لوگ اس پلیگ میں مرے، اور بہت سارے ایون صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کی بھی اس پلیگ میں وفات ہوئی۔ تو بہرحال یہ رک گئے، ظاہر ہے آگے اوپر پلیگ تھا، مشورہ کر رہے تھے اب کیا کریں۔ تو اس حوالے سے ان میں سے جو اس وقت پریزنٹ تھے صحابہ، ان کے سامنے کوئی ایسی روایت، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نہیں تھا آرڈر کہ کیا کرنا چاہیے اب ایسے حالات میں کہ اوپر پلیگ ہے، ہمیں جانا چاہیے یا نہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے کہ اگر بڑی لمبی روایت ہے کہ اگر ایسا ہو تو جو پلیگ کسی علاقے میں آ گیا ہے تو اگر کوئی باہر سے اس علاقے میں جا رہا ہے تو اسے چاہیے وہ نہ جائے، لیکن اگر اندر رہنے والا ہے تو اسے چاہیے وہ باہر ڈر کے باہر بھاگے نہ،
وہ وہیں رہتا رہے. موت اگر اس کو آنی ہے تو وہیں پہ آنی ہے, وہ کہیں باہر جا کے موت سے تھوڑی بچ جائے گا, وہ وہاں پہ بھی آ جائے گی. اور اگر کوئی باہر والا ہے وہ اندر جائے گا تو اس میں اس کی حکمت شاید علماء نے یہ لکھی ہے غالباً, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس کو پھر اس کا جو یقین ہوگا, جو ایمان ہوگا, وہ اس پلیگ کے اوپر آ جائے گا کہ اگر وہ وہاں جا کے اس کو کچھ ہو جاتا ہے واقعی, تو اس کا یقین اس کے اوپر ویک ہوگا کہ نہیں مجھے تو اس پلیگ کی وجہ سے میں مر گیا, دوسرے لوگوں کا ویک ہوگا, تو وہ باہر سے بندہ وہاں نہ جائے, اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہ. تو اس کے اوپر بہت ساری ڈیٹیلز علماء نے لکھی ہیں روایات میں بہت بارہ, لیکن یہ کرکس اس بات کا یہ ہے, اور یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگے. یہ جن کا آپ نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ قرآن شریف میں ان کا تذکرہ نہیں ہے. وہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے. اس آیت میں جو آپ بتایا یہ بنو اسرائیل کے کوئی روایت میں آتا ہے, یہ بنو اسرائیل کی کوئی قوم کا واقعہ ہے. حضرت ہیزیکل علیہ السلام ان کی, قرآن میں کئی نام ہے نہیں نام ان نبی کا نام نہیں, ہیزیکل بائبل میں جو ہیں غالباً وہی ہیں, کیونکہ یہ والی بات اسرائیلی روایات سے ہی ہمیں پتہ چلتی ہے, لیکن ہماری شریعت کے اگینسٹ کہیں نہیں جاتی تو ہم ان روایات کو لے سکتے ہیں. جو بھی بائبل کے اندر یا اسرائیلی روایات میں ایسی چیز ہے جو ہمارے قرآن اور حدیث سنت کے خلاف نہیں ہو, ہم اس روایت کو لے سکتے ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے. تو یہ ہیزیکل علیہ السلام غالباً وہی نبی ہیں, میں شیورلی تو نہیں کہہ سکتا ظاہر ہے, لیکن غالباً یہ وہی نبی ہیں. تو ان کے زمانے کا یہ واقعہ ہے, اور ان کی دعا سے یہ آیا نا ثم احیاہم, یہ بعد میں دوبارہ زندہ کیے گئے, تو یہ ان کی دعا سے, ان نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ کیے گئے. وہ اس میں روایت میں کافی ڈیٹیل ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تو پھر اللہ نے ان ہڈیوں سے اعظموں کہا کہ تم جمع ہو جاؤ, ساری ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جو بکھری ہوئی اسکیٹرڈ ساری بونس تھیں وہ آپس میں جمع ہونا شروع ہو گئیں. پھر ان سے کہا کہ اس کا جو اوپر فلیش اینڈ جو بھی وینز اور گوشت پوس ہے وہ لگنا شروع ہو جاؤ, وہ سب یعنی باقاعدہ ری اسمبل ہونا شروع ہو گئیں. اور آگے ابھی ایک آدھ رکوع بعد ہی ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری آئے گی, اس کے اندر ایگزیکٹلی انہوں نے یہی اللہ سے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے زندہ کریں گے مردہ کو, تو وہ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں آئے گا کہ کس طرح اللہ نے زندہ کیا. لیکن یہ اسی طرح سے ہوا, اور بہرحال ان نبی کا نام قرآن میں ہمارے پاس نہیں ہے, روایات میں آتا ہے. یہ ان کا واقعہ ہے. اینی ہاؤ پلیگ کے بارے میں بہرحال ان شارٹ یہی حدیثوں میں ملتا ہے کہ جس علاقے میں کوئی ایسا پلیگ, کوئی بیماری یا کوئی پھیلا ہوا ہے تو باہر سے کوئی وہاں نہ جائے, اور جو اندر کا رہنے والا ہے انلیس اس کا کوئی اور مقصد ہے, وہ اس لیے نہ جا رہا ہے کہ اس کا کوئی اور دوسرا ایکسٹرنل ریزن ہے جس کی وجہ سے اس نے ویسی کسی بزنس میٹنگ کے لیے ٹریول کرنا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس ریزن سے کہ میں جا رہا ہوں, اس میں اور بہت سارے بھی حکمتیں ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ فرار شروع کر دیں گے پھر تو امیر آدمی تو اس میں ایزیلی نکل جائے گا, جو غریب آدمی ہوگا وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. اور بہرحال اس بھاگنے نہ کے اوپر اور بہت ساری روایات بھی ہمیں. اصل تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پلیگ اگر آپ کو وہ ایک صرف ذریعہ بن رہا ہے آپ کی اصل میں موت کا, تو بن جائے گا, وہ بن جائے گا. وہ نہیں بن رہا تو پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہاں 10 آدمی مر گئے ہیں تو آپ بھی لازمی مر گئے. یہ لازمی نہیں ہے, ظاہر ہے سب تو نہیں مریں گے. کبھی بھی پلیگ میں پاپولیشنز میں مری ہیں بہت ساری, ہزاروں لوگ مرے, لیکن ان میں ان کی لکھی بھی اس طرح تھی. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو طاعون ہوتا ہے نا, جو جس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے. یہ اللہ نے کسی قوم پہ ایک عذاب بھیجا تھا, اس کے بعض جو جرمز ہیں وہ دنیا میں ہی رہ گئے اور باقی سب واپس چلے گئے. لیکن وہ بعض جرمز جو ہیں جب اللہ نے کسی قوم کی طرف ایک مائنر عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو وہ اس پلیگ کو بھیج دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ قوم کے جو گناہگار یا جن کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اینڈ میں بالکل یاجوج اور ماجوج کے اوپر بھی یہ پلیگ آئے گا. ان کے یہاں پہ آتا ہے کہ ایک دم کچھ ہٹ ہوگا گردن پہ اور وہ پوری قوم ایک دم گر کے مر جائے گی, کیونکہ الٹیمیٹلی ان کو اور کوئی ختم کرنے کی صورت ہوگی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور وہ ان کی دعا سے ختم ہو جائیں گے سب. چلو آگے, صحیح. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم, اور اللہ کے راستے میں لڑو, جان لو کہ اللہ سب کچھ سننے والا, سمیع اور علیم جاننے والا ہے. یہ آگے اس کے اوپر بات آ رہی ہے ایک آیت چھوڑ کے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا قرض حسنا کی صورت میں, یعنی ایکسپیکٹڈ نہ ہو کہ واپس بھی مانگے. جو ایسا کرے گا فیضاعفہ لہو, اس کے لیے اضعافا کثیرا, بہت زیادہ ملٹی فولڈز بڑھ کے اس کو واپس ملے گا.
واللہ اس کے اوپر اس دن بھی یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا، اگر 2-3 دن پہلے ایک قرض کے اوپر حدیث بھی بیان ہو رہی تھی، معروف الحدیث سے قاری صاحب بیان فرما رہے تھے، جو قرض کے بارے میں بہت ساری حکمتیں اور حدیثوں میں بھی آتی ہیں. بہتر ہے کہ کسی کو ویسے صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا سارٹ آف، اس سے بہتر ہے کہ آپ نے اس کو قرض دیا تو ایک تو اس کی عزت نفس، جو اس کی سیلف وہ ہے اسٹیم، وہ بھی باقی رہے گی. اس کو بھی معلوم ہے میں نے قرض لیا ہے، میں نے واپس کرنا ہے. چیریٹی کے مقابلے میں قرض کے بارے میں آتا ہے کہ ڈبل اجر ہے. اچھا جی، کسی کو قرض حسنہ دے دینا اس کا ڈبل اجر ہے، کہ آپ نے اپنی طور پہ اس کے اوپر کوئی احسان بھی نہیں کیا اور لینے والے نے بھی یہ فیل نہیں کیا کہ اس نے مجھے کوئی فیور کیا ہے. اس کو بھی معلوم ہے میں نے واپس لوٹانا ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اور وہ میمونہ رضی اللہ عنہ یا کسی کا واقعہ وہ بیان فرما رہے تھے، مجھے نام دماغ سے نکل گیا. وہ دعا فرماتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قرض لے گا اس نیت سے کہ میں نے واپس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا واپس ضرور کروا بھی دیں گے. تو قرض لینے کے اوپر بھی اس میں حکمت بیان ہے کہ اس کے بھی بڑی فضیلت ہے کسی کا، لیکن اچھائی نیت اور مخلص ہو اور کسی جینین پرپس سے ہو، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت ہے یا واقعی کوئی ضرورت مند ہے. بلا وجہ قرض ایسی پہ لے کے اڑانے کے لیے ظاہر ہے وہ اس چیز میں شامل نہیں ہوگا. واللہ یقبض و یبسط. یقبض کہتے ہیں کانٹریکٹ کرنے کو، یبسط یعنی بچھانے کو، ایکسپینڈ کرنے کو. اللہ جس کا رزق چاہے گا وہ کم کر دے گا، جس کا رزق چاہے گا بڑھا دے گا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے. ابھی آگے آئے گا بھی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا 1 سے 700 گناہ کے برابر ہوا. 1-2 رکوع بعد بات آئے گی، اس کو ابھی بعد میں کریں گے. یہ آگے اب ایک دوبارہ دیکھیں بنی اسرائیل کی ایک دوسرا سٹوری ہے. پیچھے جو تھی وہ حضرت ہزقیل علیہ السلام تھے غالباً، لیکن یہ کوئی دوسرے تھے، سیموئل، یا جس کا بارے میں تفاسیر میں آتا ہے شموئیل علیہ السلام تھے یا سیموئل علیہ السلام تھے، واللہ عالم. ان کے بارے میں یہ سٹوری آ رہی ہے بنو اسرائیل کی. انہوں نے دیکھیں، اچھا ایک چیز میں بتاتا ہوں، یہاں آ رہا ہے علم ترا. علم ترا، ترا کہتے ہیں دیکھنے کو، رآ یر کہتے ہیں دیکھنے کو. تو آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، ایک صرف وے آف اسپیکنگ ہے، بتانے کے لیے دیکھا نہیں. ہاں، کہ ان کا واقعہ بتانے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا، یہ فصاحت کا. اسی کے لیے ہے جو دیکھا ہوا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں. لیکن یہ خطاب کیونکہ ہم سے ہو رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ریالٹی ہو رہا ہے، تو ہم نے ان ریالٹی دیکھا تو ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن اس فگر آف اسپیچ. جی بالکل بالکل. یہ جو جیسے پہلے بھی آپ نے کہا ہے یہ واقعہ، جی یقیناً اس کا کانٹیکسٹ ان لوگوں کے پاس ہوگا نا، جب انہیں یہ بات اتنی سی بھی بتائی گئی کہ ایسی کبھی کوئی قوم گزری تھی جس پہ یہ گزرا تھا. جی بالکل، ریکارڈز میں ہوگا، ان کے ریکارڈ اس کو کنیکٹ کر پا رہے ہوں گے فوراً. بالکل، وہ فوراً کنیکٹ کر پا رہے ہوں گے. بنو اسرائیل کے بارے میں تو اسی لیے بار بار نام لے کے آ رہے ہیں نا، وہ ان چیزوں کو فوراً کنیکٹ کریں گے. ان کے پاس ریکارڈ ہوگا، ان کے پاس ریکارڈ ہوگا. یہ بات یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اللہ ہی بتا سکتا ہے. یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ بتایا. اس کے اوپر یہ لاسٹ بالکل تیسرے پارے کی جو اگلی آیت آئے گی نا، سیکنڈ آیت، اس کے اندر بارہ لکھا ہوا یہی ہے کہ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے یہ، کہ وہ ان کے بارے میں جب بتاتے تھے تو وہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، آپ کو یہ واقعہ کیسے بتا. تو یہ ان کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا. ابھی آگے لاسٹ 2 رکوع بعد شاید وہ آیت ہے. یہ سیکنڈ سٹوری جو ہے، یہ میں اس کا کرکس بتا دیتا ہوں. یہ جو داؤد علیہ السلام جب بالکل ینگ تھے تو ان کو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد، یہ غالباً حضرت سیموئل تھے یا شموئیل تھے یا جو بھی ان کا اصل نام تھا، جو ان روایات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو بولا کہ اب تم نے لڑنا ہے جا کے. میں اس پہ چلتا ہوں، آیتوں میں ترجمے سے یہ بات کھل جائے گی آپ کے سامنے. علم ملا من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. دیکھیں بعدو کا لفظ آپ نے پڑھا تھا، قبل پہلے اور بعد آفٹر. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی یہ سٹوری ہے. اس قالوا للنبی، یہ وہ نبی ہیں جن کا نام میں نے بتایا غالباً سیموئل تھا یا شموئیل تھا یا جو بھی تھے. انہوں نے ان لوگوں نے قالو، ان لوگوں نے، یہ پلورل ہے قالو ورنہ قالا ہوتا، ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ لہم ابعث لنا، ہمارے لیے ایک ایسا ملکن، کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک کو، ہمارے لیے کوئی کنگ مقرر کریں، نامینیٹ کریں. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے. یعنی اپنے جا کے اب ہم بیت المقدس، اپنا جو ہمارا ہولی لینڈ ہے، تو پیچھے ہماری سٹوری گزر چکی ہے. یہ لوگ 40 سال تک، کتنے عرصے تک وہ جو وادی طے میں یہ لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے، اور کیونکہ لڑتے نہیں تھے جا کے، اپنا آزاد نہیں کراتے تھے ملک، تو اللہ نے کہا پھر صحیح ہے یہیں پہ بھٹکتے رہو.
اب بہرحال انہیں شاید غالباً عقل آ گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں جا کے. تو قل هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل. یہ ان کے رسول نبی نے ان سے کہا کہ بھائی تم پھر بعد میں مکر تو نہیں جاؤ گے. اللہ نے ایک دفعہ کتب علیکم، علیکم القتال، کم مطلب تم سب لوگ، پلورل، تم سب لوگوں کے اوپر اللہ نے جب قتال کر دیا لازم، اس کے بعد تم اللہ تو لا تقاتلو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم بعد میں مکر جاؤ نہیں ہم نہیں لڑ رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ قالوا وما لنا، نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ نقاتلو، ہم نہ لڑیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے فی سبیل اللہ. وقد اخرجنا من دیارنا و آبائنا، اور ریزن انہوں نے یہ دیا کہ ہم تو لڑیں گے، ان لوگوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو قیدی بنایا ہوا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا وہاں کے لوگوں نے. یہ طالوت کا واقعہ ہے بیسکلی، جالوت کا، طالوت تو یہ تھے، میں ابھی آتا ہوں. جالوت ایک وہاں کا جو کنگ تھا، اس نے بنو اسرائیل کو وہاں پہ مار مار کے سب کو نکالا ہوا تھا اور وہ قابض تھا. یہ اس کی قوم کا نام میرے مائنڈ سے نکل گیا ہے، کیا تھا ان کی قوم کا نام تھا ایک بہرحال. اینی ہاؤ تو خیر فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب ان کے اوپر قتال آ گیا کتب علیہم، اب دیکھیں ان لوگوں کی بات آئی، پہلے ان لوگوں سے آرڈر کر رہے تھے، اب اللہ یہ لینگویج دیکھیں، پہلے وہ نبی کے لفظ سے وہ ان سے فرما رہے تھے کہ تمہارے اوپر قتال جب لازم ہو جائے گا تو تم بھاگ جاؤ گے. اور اب یہ اللہ نے سٹوری ان کی آگے سے کنٹینیو کی کہ وہ لوگ بھاگے، پھر انہوں نے وہی جو وہ کہہ رہے تھے. جب لما کا مطلب ہوتا ہے جب، وین، کہ ان کے اوپر لازم ہوا. تولو مطلب پیٹ پھیر کے بھاگے وہ لوگ، مگر یہ کہ تھوڑے بہت ان میں سے صحیح جینین لڑنے والے رہ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ میں نے طالوت نامی جو شخص تھے ان کو تمہارے اوپر اللہ نے بادشاہ یعنی کنگ مقرر کر دیا ہے، جس کی انڈر گائیڈنس تم لوگ جا کے لڑو گے. اب قالوا، ان لوگوں نے آگے سے پھر وہی ان کا جو طریقہ تھا، انا یکون له ملکا علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعۃ من المال، کہ ان کو کیوں بادشاہ بنا دیا اللہ نے، ان سے زیادہ تو ہم لوگ ڈیزرو کرتے ہیں بادشاہ بننے کے. علینا ہے نا، ونحن احق بالملک، ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں اس بادشاہ بننے کے. ان کے پاس تو مال دولت ہے ہی نہیں، پیسے یہ وہ ہے ہی نہیں، یعنی ساعت من المال، یہ تو غریب آدمی ہے، یہ کیسے بادشاہ بن گئے. تو قال ان اللہ اصطفاکم طفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے تمہارے اوپر. طفاہ ان کو یعنی طالوت کو، علیکم تمہارے اوپر چن لیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے ریزن بھی دیا نبی نے کے ذریعے کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، تمہارے سے زیادہ نالج ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس جسم طاقت ہے، یہ جا کے لڑ کے اپنی رٹ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تم لوگ ڈرپوک کتنے عرصے سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، تم لوگوں نے کہاں سے آزاد کرنا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع، اللہ جس کو چاہے وہ ملک اور بادشاہ دے گا، وہ بہت ہی واسع اور علیم ہے. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکی یأتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ جو ان کا ایک تابوت تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، یہ آج بھی غالباً جو ڈگنگ ہوتی ہے نا، اکثر آپ کبھی BBC اور اس میں ایک دم سے دیکھتے ہیں رائٹ شروع ہو جاتے ہیں. مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے اس کے نیچے باقاعدہ پوری ٹنلز ہیں، اور بہت اتنی ڈیپ ٹنلز ہیں کہ آج تک وہ اس کے اینڈ تک جا ہی نہیں سکے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود نہیں جا سکے. اور ان کے نیچے پتہ نہیں ایک دم سے وہ کہیں پہ بھی کہیں ڈگنگ سٹارٹ کرتے ہیں، جو آرکیولوجسٹ ہیں ان کو کوئی ٹریجرز مل جاتے ہیں، کوئی پرانے زمانے کے پاٹس اینڈ پینز اور گولڈز اینڈ سلورز اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ آج بھی کہیں پہ بھی آپ پورے اسرائیل میں ڈگنگ کرتے ہیں تو وہ نکل آتا ہے. یہ تابوت جو تھا یہ ایک خاص تابوت ہے جس کے بارے میں یہ یہاں قرآن میں بھی آ رہا ہے. اس کے اندر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے لے کر آنورڈز ان کے اسپیشل کوئی کپڑے ہیں، یا ان کی وہ چھڑی ہوگی غالباً، یا واللہ عالم ان کے کچھ اسپیشل چیزیں ہیں اس کے اندر.
اور یہ اس وقت کیا کرتے تھے، جو اس وقت کے بنو اسرائیل تھے، کبھی کوئی جنگ ہوتی تھی دشمن سے، وہ اس تابوت کو آگے کر دیتے تھے، تو دشمن آگے ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر فائنلی جب یہ جالوت آیا اور اس نے ان کے اوپر قبضہ کیا، تو یہ والا تابوت اٹھا کے اور لے گیا اپنے ساتھ، لیکن وہ جہاں لے گیا تو جس جگہ پہ بھی وہ جا کے تابوت پڑا ہوتا تھا، اس پورے علاقے میں اگین پلیگ پھیل جاتا تھا، طاعون اور بیماریاں پھیلتی تھیں، وہ پورا شہر برباد ہو جاتا تھا۔ تو ایسا ایک ہوا، دوسری جگہ پہ ہوا، تیسری، تقریباً 5 شہروں کے بارے میں روایات میں آتے 5 شہر تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ جس جگہ وہ جالوت لے کے جاتا تھا وہ علاقہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس سے سمجھ آئی ہے کوئی ڈینجرس چیز ہے۔ اس نے ایک بیل، یعنی 2 بلز یا بیلز، جس کا بھی واقعہ آتا ہے، بیل لیے، ان کو اس کے پیچھے وہ جو اس کی کاٹ تھی اس کے اوپر اس تابوت کو رکھا اور اسے دھکیل کے بولا بس جاؤ یہاں سے، اور اسے ان شہر سے فوراً اپنے پاس سے دور بھگایا۔ اور پھر آ رہے نا آگے، تحملو ملائکہ، پھر وہ فرشتے جو تھے اللہ کی طرف سے چوزن، وہ ان کو لے جا کے باقاعدہ گائیڈ کرتے ہوئے اور تالوت کے پاس لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا اس تابوت کو۔ تھوڑے سے ورڈز سملر ہیں، تالوت تھے جو یہ کنگ ہیں اور تابوت وہ چیز ہے، تو انہوں نے وہ لا کے ان کے پاس کھڑا کر دیا، اور یہ وہ سائن، میجر سائن تھا بنو اسرائیل کے نزدیک، ہاں یہی کنگ ہے، انہی کے پاس یہ تابوت لا کے اللہ نے کھڑا کیا، دیٹ مینس کہ ہی از دا چوزن ون۔ اس کے بعد وہ مان گئے۔ فلما فصل طالوت بجنودی، وہ اپنے لشکر کو لے کے چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اقترف غرفہ بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ ایک راستے میں جب یہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنی پوری قوم کو بولا کہ ایک نہر آئے گی، یہ لفظ آ رہا ہے نا بنہر، مبتلیکم، تم لوگ مبتلا ہوگے ایک نہر سے، ایک ریور ہوگا یا اسٹریم ہوگی یا پونڈ ہوگا، راستے میں ہمارے آئے گا، اس میں سے کسی نے بھی پانی نہیں پینا۔ یہ سنا ہوگا آپ نے مشہور واقعہ، فمن شرب منہ، شریبہ کہتے ہیں پینے کو، ان میں سے جو پیے گا فلیس منی، وہ ہم لوگوں میں سے جینین نہیں ہوگا، وہ یعنی کہ ہمارے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اور ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے نہیں یوز کرے گا پانی کسی بھی کام کے لیے تو وہ ہم میں سے ہوگا، الا من اقترف غرفہ کہتے ہیں یہ ہاتھ کا ایک جو جس کو پام کے اندر چلو بھر کے پانی لیتے ہیں نا، اگر کسی نے ایسے بس ایک ذرا سا لے کے اور پی لیا تو اتنا جائز ہے، اس سے زیادہ کسی نے کنزیوم کیا پانی وہاں سے تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، فلیس منی۔ اور پھر یہی ہوا، وہاں پہ پہنچے اور میجورٹی لوگوں نے اس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا شروع کر دیا، صرف تھوڑے بہت آگے آ رہے ہیں نا، الا قلیلا منہم، بہت ان میں سے تھوڑے سے مائنورٹی تھی جنہوں نے واقعی جینینلی کہا کہ نہیں ہمیں منع ہے، ہم اس کا پانی استعمال نہیں کریں گے۔ فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، بہرحال یہ ایمان والے ان کے ساتھ ہے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی۔ اب یہ ظاہر ہے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو یہ جالوت آگے آ رہے ہیں، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جالوت جو تھا وہاں کا بادشاہ بنو اسرائیل کا، جس نے قبضہ کیا ہوا تھا، عمالقہ، اس قوم کا نام تھا عمالقہ، قوم عمالقہ کا یہ جالوت بادشاہ تھا ظالم، جس نے ان کو نکالا ہوا تھا۔ تو یہ اور اس کا جنود کہتے ہیں لشکر کو، اس کا جو فوج تھی وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کون لڑے گا، وہ بہت ہی پاورفل لشکر تھا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ لیکن ان میں اگین جینینلی ایک بات اس سے ثابت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ یقیناً ایمان والے ان کے اندر تھے موجود، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مائنورٹی کوئی تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں اور وہ بڑی میجورٹی اور پاورفل پہ اللہ ان کو غلبہ دے دیتا ہے، تو ایسا کیوں پاسبل نہیں ہے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیٹس گو فائٹ دیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو بہرحال یہ پہنچے جب جالوت کے لشکر کے سامنے، تو ان لوگوں نے پھر اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ بہت اچھی مسنون دعا بھی آپ کو یہاں پہ دیکھیں مل گئی، اگر کبھی کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی جگہ کامیابی نہیں ہو رہی کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ کاروباری ہے، اسکول کا ہے، کوئی بھی ریزن ہے، تو یہ دعا بڑی اچھی ہے، ربنا افرغ علینا صبراً، صبر کے ساتھ، اور وثبت اقدامنا میں ثابت قدمی کے ساتھ، اور وانصرنا علی القوم الظالمین، ان کافرین، ان غلط لوگوں پہ ہماری مدد فرما۔ فہزموا بہم باذن اللہ وقتل، بہرحال وہ ہار گئے،
ایک چیز خالی نوٹ کریں، اسی لشکر ان کا جو طالوت کا لشکر تھا، اس کے اندر ایک اس وقت بالکل ینگ ایج کے حضرت داؤد علیہ السلام تھے. اس وقت ہی واز ویری ینگ، یعنی پرابلی غالباً ٹین ایجر تھے سم واٹ. تو قتل داؤد جالوتا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وہ آتا ہے، یہ لشکر میں کھڑے ہوئے تھے، وہ سامنے تھے اور یہ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے وہ اپنی یہ غلیل لی اور ہاں ڈیوڈ اینڈ گولیت کی سٹوری ہے بالکل. یہی داؤدی کا نام ہی ڈیوڈ ہے. تو انہوں نے وہ غلیل سے اس کو پتھر مارا اور جالوت ختم ہو گیا، مر گیا پورا. وہیں کی وہیں جنگ ختم ہو گئی، لڑنے کی بہت زیادہ کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ داؤد علیہ السلام جو تھے، یہ طالوت کے لشکر کے اندر ہی واز اے ینگ فوجی اس زمانے میں. ایک میں خالی اس میں دیکھیں، ایک چیز ہے داؤد کے اوپر ہے پیش اور جالوت کے اوپر ہے زبر. قتل داؤد جالوتا. یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ عربی زبان کے اندر اعراب بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ایک زبر زیر پیش کی اہمیت ہے. اگر آپ اس کو صرف زبر کو پیش اور پیش کو زبر کر دیں نا، داؤد دو کی جگہ داؤدا پڑھ دیں اور جالوتا کی جگہ جالوتو پڑھ دیں تو میننگ ریورس ہو جاتا ہے. قتل از اے ورب، فعل ہے. قتل ایک فعل ہے، قتل کیا. داؤدو صرف یہ پیش بتا رہا ہے کہ داؤد نے یہ کام کیا ہے، ہی از دا فاعل. اور جالوت کے اوپر ہوا ہے یہ کام قتل کرنے کا، یہ زبر بتا رہا ہے. صرف اس کو سوئچ کر دینے سے میننگ اپوزٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ایک ایک زبر زیر پیش کی اتنی ایمفسس کے ساتھ امپورٹنس ہے قرآن میں. زبر مفعول کو ظاہر کرتا ہے، مفعول اور پیش جو تھا وہ فاعل فاعل کو. ہو جائے. جی جی بالکل. پیش اس کو حالت رفعی اور حالت نصبی کہتے ہیں علمی لینگویج میں. تو رفع مینز یہ فاعل ہے اور زبر مینز یہ مفعول ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا، ان کی سیکوینس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے سیکوینس ایسے بھی رہے. قتل داؤد جالوتو، وہ پیش اور زبر اس کی میننگ ڈیفائن کر دے گا. پیچھے ورب کا عمل میں کوئی بھی ورب آ رہا ہے، اس کا ایک فاعل ہوگا کرنے والا اور ایک مفعول ہوگا جس کے اوپر وہ کام ہوا ہے. اس کی سیکوینس بھی امپورٹنٹ ہے. سیکوینس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بظاہر اکثر نارمل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فاعل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. وہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، میننگ بدل جائے گا. وہ یہ زبر زیر پیش بتائے گا. وَآتَ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكَ وَالْحِکْمَةَ. اور اللہ نے پھر یہ جب داؤد علیہ السلام نے ظاہر قتل کر دیا، اللہ نے انہیں ملکیت یعنی کہ وہ جو گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل اب ان کے ذریعے سے سٹارٹ ہوا. یہ پہلا دور تھا بنو اسرائیل کا گولڈن پیریڈ کا. اس کے اوپر الحمدللہ ہم بہت ڈیٹیل میں ان کے گولڈن پیریڈ پہ بات کر چکے ہیں. اور انہیں حکمت عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور جس چیز کا بھی تھا علم عطا فرمایا. ظاہر ہے ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا اور آگے آئے گا بھی. برڈز ان کی زبان سن لیتی تھی، جانور ان کی بات سمجھ لیتے تھے، یہ ان کی بولی سمجھ لیتے تھے. اور لوہے کو ان کے ہاتھ میں ایسے ہی اللہ نے میریکل دیا تھا، یہ لوہے کو پگھلا دیتے تھے. اس کو پگھلا کے جس فارم میں مرضی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اور اس کو شیپ فارم دے کے اور وہ اپنی مرضی سے انسٹرومنٹس اور اکوپمنٹ یا جو بھی ہیں اوزار ویپنز وغیرہ بنا لیتے تھے. ان کے پاس یہ بہت سارے اللہ نے انہیں میریکلز بھی اور وہ دی تھی. وہی مراد ہے یہاں پہ. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل عظیم. بہرحال بعض لوگ اگر یہ بعض لوگ بعض کے اوپر نہیں ایک دوسرے کو یعنی فساد جو پھیلانے والا ہے، اگر کوئی یہ کاؤنٹر یہ اللہ کا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے کہ ایک برا آدمی ہے یا ایک ظالم ہے تو اسے صحیح حق والا جو ہے وہ لا کے ختم کرتا ہے اور اس کے خلاف لڑتا ہے، آواز اٹھاتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پوری زمین میں لفسدت الارض، فساد پھیل جاتا ہے. ولکن اللہ ذو فضل اللہ. یہ کیونکہ اللہ پورے عالمین پر فضل والا ہے اور حکمت والا ظاہر ہے. یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے. وہ آپ نے ایک معجزے کی بات کی تھی، دیکھیں وہ یہ آیت آ گئی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ وہ آیات ہیں جو ہم نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ بیان کی. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یہ پروف کرتی ہیں کہ آپ صحیح سچے حق والے نبی ہیں. وَإِنَّكَ آپ، یہ نبی علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے. لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ صحیح حق والے مرسلین میں سے ہیں، نبیوں میں سے ہیں. یہ اس بات کو پروف کرتا ہے. بہرحال یہ پارہ ہمارا الحمدللہ ختم ہو گیا. ہم نیکسٹ آگے سے اس پہ چلتے ہیں. اگر یہاں تک کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں ہماری مین سٹوری تو ختم ہو چکی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.